جزاک اللہ بھائی۔ اب یہ بیان ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل صاف یہ کلپ آ گیا کہ ایمان اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ویڈیوز اور ٹی وی کا استعمال یہ بالکل جائز ہے۔ یہ تصویر کے زمرے یا تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ کیا صاف بات ہو سکتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں طاغوت کی بات کو مانتے ہیں۔ اور طاغوت اس دور میں محمد حنیف جو بنا ہے، جس نے ایمان کا راستہ روکا ہے، ہدایت سے گمراہی کی طرف گیا ہے، روشنی سے اندھیرے کی طرف گیا ہے۔ من النور الی الظلمات اس کے اوپر پوری طرح فٹ آ جاتا ہے، کیونکہ ہدایت کی روشنی کھل کے سامنے آ گئی تھی۔ ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ بیان کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ تعظیمی کا بھی بالکل بہترین جواب دیا تھا کہ یہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے شکر گزاری کے طور پر اللہ کو سجدہ کیا تھا، اور یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا۔ وہاں بھی فتویٰ لگایا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس کا ایمان یہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، جو اس طرح تفسیر کرے ان کا ایمان خراب ہے، اس وجہ سے اس طرح تفسیر کرتے ہیں، ایمان کے اندر خرابی ہے، یعنی مشرک ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بالکل صاف ہیں، اور محمد حنیف نے دونوں باتوں میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے۔ محمد حنیف کا کہنا یہ ہے کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے اپنی دعوت القرآن تفسیر کے اندر لکھ دیا 1175 صفحہ کے اوپر۔ تو یہ بڑا ظلم کیا ہے اس نے۔ اور پھر یہ ویڈیوز کے بارے میں بھی ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یہ حدیث کا انکار ہو جائے گا، حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ اتنا ناقص فہم تھا اس بندے کا۔ اور ان لوگوں نے، سارے گروپوں نے اس کے اندر، سارے شامل ہیں اب یہ اس جرم کے اندر، چاہے یہ دائیو گروپ ہو یا یعقوب علی کا گروپ ہو یا یہ گلداد یا عبید اللہ، یہ عبید الرحمن صدیقی وغیرہ کا گروپ ہو، یا یہ کمال خان کا گروپ ہو، معراج الدین جس کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ سارے ڈاکٹر صاحب سے اس معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ تو ان سب کا فہم اس معاملے میں ناقص ہے۔ بہت ہی انہوں نے ظلم کیا ہے دین اسلام کی اس دعوت کے ساتھ، یہ روکنے کا باعث بنے ہیں۔ پوری طرح یہ بات ان کے اوپر فٹ آتی ہے کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو یہ پوری طرح تو نہیں روکتے، لیکن ایک حصہ جو تبلیغ کا بہترین حصہ ہے، جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ کی رحمت اور شفقت کے طور پر یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کا استعمال بالکل جائز ہے۔ عالمی دین کہہ رہے ہیں، موحد عالمی دین کہہ رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو انسانوں کو اپنا عقل استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے آپ کو، تو یہ ایک جگہ سے چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ اس کو فٹ کر دینا، یہ معنی مفہوم کو بدلی کر دیتا ہے۔ جس طرح محمد حنیف صاحب نے یہ ملائکہ کے سجدے کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں یوسف علیہ السلام کے اوپر فٹ کر دیا، حالانکہ وہ دوسرا واقعہ ہے، وہ ادھر نہیں فٹ ہوتا ہے، اور یہ دوسرا واقعہ ہے۔ وہاں اللہ کا حکم موجود ہے اور یہاں حکم نہیں ہے، یہاں محمد حنیف کا حکم ہے۔ تو جماعت نے محمد حنیف کا حکم مانا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں طاغوت کی بات کو مانا ہے انہوں نے۔ یہ سارے کے سارے طاغوت کے پجاری ہیں، یہ جو سجدہ تعظیمی کے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ عمل کے معاملے میں انہوں نے طاغوت کی بات کو مانا ہے۔ یہ بھی بڑا جرم ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی آگ سے تو وہ لوگ بچیں گے جن کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، لیکن ایک لمبے عرصے کے لیے اگر ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا گیا صرف توحید کی دعوت روکنے کی وجہ سے، اور مخلص مومنوں کے اوپر لعن طعن کرنے کی وجہ سے، الزامات لگانے کی وجہ سے، اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس تفسیر کو یہ بالکل ادھر ادھر کرتے ہیں۔ ان کی بات بنائے نہیں بنتی ہے، ان کا آپس میں بھی موقف نہیں ملتا ان سب کا۔ تو باقی جو اب یہ دعوت آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ ان کے گروپوں کے اندر اگر توحیدی ویڈیو لگا دیا جائے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، ان کو ہوش نہیں کس مالک کی بات ہو رہی ہے۔ اور جن تصاویر سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے ان سے ہم بچتے ہیں، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
ہم ان حدیثوں کا انکار کریں، سوری ان کو ان سے زیادہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ، چونکہ ان کے اندر وہ فہم ہی نہیں ہے ماننے والا۔ یہ تو صرف انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا سب نے۔ سب سے زیادہ اس میں میرا جو دین نے کردار ادا کیا ہے، اور حالانکہ کتنا زیادہ انہوں نے پہلے ذہن بنایا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اور پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے یہی ہیں، یہ جو 3 4 گٹھے ہوئے ہیں، انتہائی درجے کے جھوٹ بولتے ہیں محمد حنیف کی طرح۔ محمد حنیف کہتا تھا یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے۔ تو یہ ہے ظلم ان سب لوگوں کا۔ بہرحال ان لوگوں کی جو اہمیت ہے وہ بال برابر بھی نہیں ہے، رتی برابر بھی ایمان خالص کے اوپر اور اس تبلیغ کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے سارے، اور مخلص مومنوں کو اس معاملے میں ذرا برابر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، پورے خلوص کے ساتھ اس دعوت کا ساتھ دیں، ہر طریقہ اختیار کریں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے۔ یہ موقع ایک ملا ہے آپ کو اللہ کے بندوں، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ کبھی موقع تمہیں نہیں ملے گا۔